یمنی حوثیوں نے اس وقت ریڈ سی پر قبضہ جما رکھا ہے۔ یمنی حوثیوں کے بدستور حملے جاری ہے۔ اس گزرگاہ سے جتنے بھی شپنگ کمپنیاں، جتنے بھی ممالک یہاں سے جن کی شپنگ سروس ہوتی ہے، وہ اس وقت خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ جرمنی اور ڈنمارک سمیت 8 ممالک نے اپنی شپنگ سروس ریڈ سی سے معطل کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اس وقت ریڈ سی کی صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے۔ یمنی حوثیوں کے جو حملے ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں، جس کے باوجود سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر 8 ممالک نے اپنی شپنگ سروس معطل کی ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی کی اگر بات کی جائے تو میرسک نے بھی اپنی جو شپنگ سروس ہے وہ ریڈ سی سے معطل کر دی ہے۔ یمنی حوثیوں کا کہنا ہے کہ ان کے یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک حماس اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، جب تک اسرائیل نہتے لوگوں پر، نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہے گا، جب تک ان کے خلاف یہ جنگ جاری رکھے گا، تب تک ہم بھی اس جو ریڈ سی ہے یہاں پر اپنی جنگ جاری رکھیں گے، اور یہاں سے اسرائیل کی طرف سپلائی ہونے والی کسی بھی چیز کو ہم یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ ادھر ایران نے موساد کے ایجنٹ کو پھانسی دے دی ہے۔ ہفتے کے روز ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں موساد انٹیلیجنس کا ایک آفیسر، اس کو ایران نے پھانسی دے دی۔ ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ یہ آفیسر ایران کی خفیہ دستاویزات سمیت اہم چیزیں لیک کرنے اور موساد کے ساتھ رابط اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھا، اس کے بعد اس کو پھانسی دی گئی۔ یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ اس کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں کہ یہ ایجنٹ اس کو گرفتار کب کیا گیا تھا اور کہاں سے کیا گیا تھا، یہ کتنا عرصہ ایران کی حراست میں رہا۔ اس معاملے پر زیادہ تفصیلات ایران نے شیئر نہیں کی، لیکن ایرانی حکام نے اس معاملے کی تصدیق کی اور یہ خبر انہوں نے دی کہ ایک موساد کا ایجنٹ تھا، اس کو پھانسی دے دی گئی۔ دوسری جانب فرانس اس وقت غم و غصہ ہے۔ فرانس نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اسرائیل پر۔ اسرائیل نے، میں گزشتہ روز بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی افواج اس وقت واس وافتہ ہو چکی ہیں، وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم کس کو مار رہے ہیں، کون حماس سے ہے، کون سویلین ہے، کون اسرائیل کا ہے۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے 3 ہاسٹیجز تھے، ان کو مار دیا تھا، ان کے اوپر فائرنگ کی تھی۔ آج انہوں نے ایک فرانس کا ایک جو فرانسیسی شہریت رکھنے والا شخص ہے اس کو بھی انہوں نے مار دیا۔ انہوں نے ایک جو رہائشی عمارت تھی اس پر انہوں نے میزائل اٹیک کیا، جس میں 19 فلسطینی اور ایک فرانسیسی شہری اس میں جاں بحق ہوا ہے، جس پر فرانس نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل نے رہائشی عمارت پر کیوں حملہ کیا ہے، اور جو اسرائیلی افواج کی طرف سے یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس میں جو فرانس کا شہری جو جاں بحق ہوا ہے، اس کی جوابدہی کے لیے انہوں نے دفتر خارجہ طلبی کی ہے، جو ان کا اس وقت وہاں پہ ایمبیسڈر موجود ہے۔ حماس کی لڑائی گزشتہ کچھ دنوں سے شدت اختیار کر چکی ہے۔ گزشتہ 5 روز میں حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ 100 سے زائد اسرائیلی گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں، اسرائیلی فوج کی گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں، اور ان کی لاتعداد ان کے فوجی جوان اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے، اسرائیلی افواج کی جانب سے کچھ اہم آفیسرز اور کچھ سولجرز کا بہت زیادہ کی تعداد تو نہیں سامنے آئی، ان کی جانب سے کم ہے، لیکن حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے زیادہ لوگوں کو اس میں مارا ہے، جو اسرائیل جو علاقے ہیں وہ چھپا رہا ہے۔ اسرائیل پر عالمی دنیا کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل کے لیے وسائل کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 3 اسرائیلی شہری جن کو ہلاک کیا تھا اسرائیلی فوج نے، جس کے بعد جو جتنی بھی ان کی فیملیز اور جتنے بھی شہری تھے، عام لوگ تھے، وہ سڑکوں پر نکل آئے تھے، انہوں نے ایک بڑا زبردست احتجاج کیا تھا کہ جو اسرائیلی حکومت ہے، نیتن یاہو کی جو حکومت ہے، یہ ہاسٹیجز کو وہاں سے نکالنے کے بجائے، جو یرغمادی ہیں ان کو بازیاب کرانے کے بجائے انہیں کو قتل کرنے میں ملوث ہے، اور ان کو قتل کرنے کا ایک کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ آج جو ایک اسی طرح کا دوسرا واقعہ سامنے آیا کہ آج اسرائیل نے فرانسیسی شہری کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک الجزیرہ کے صحافی بھی 2 روز قبل ان کو بھی قتل کیا تھا اسرائیلی افواج نے۔ ان سارے معاملات اور واقعات کے بعد اسرائیل پر عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے کہ امریکی صدر نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل کی جو بیجا بمباری اور یہ جو ہٹ درمی ہے، یہ اسرائیل کی عالمی سطح پر اسرائیل کو کمزور کر رہی ہے، جو اسرائیل کا موقف ہے اس کو کمزور کر رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اسرائیل مذاکرات کی طرف جائے گا اور حماس سے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ کرے گا۔